أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. درود پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. چہروں کے حالات بتا رہے ہیں کہ دل کے حال کیا ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کے نام سے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اس کی ولادت کی رات ہو تو کیا حال ہوگا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، واقعی خوش نصیبی. اور اس خوش نصیبی کا سہرا ہمارے والدین پر جاتا ہے اور پھر علماء جنہوں نے ہدایت کی، چاہے وہ کسی بھی مرحلے پر تھے، اور اس طرح سے ہماری تربیت کی کہ آج ہم نہ صرف امیر السلام کی ولایت کے بارے میں بیک فٹ پہ نہیں بلکہ ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح تھوڑی سی کرکٹ کی ہے، میچ بھی چل رہے ہیں تو تھوڑا سمجھانے میں آسانی ہے کہ بعض مرتبہ ہاں میں یوں کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب ہم کھل کے کہتے ہیں کہ ہاں. میں ابھی کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ملی ایک کونسل کا سندھ کا اتحاد امت کانفرنس کا پروگرام تھا اسکاؤٹس آڈیٹوریم میں. مغرب کے بعد شروع ہوا، نماز جماعت اپنے ساتھ پڑھی. اس پروگرام میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سب ساتھ بیٹھے ہوئے اور سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اسلام کو بچاؤ. تو جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ علماء انہوں سب نے یہی کہا کہ آج ایک ایسی ولادت کی رات کا یہ پروگرام ہے کہ جس کے بارے میں سب جانتے ہو، جنہوں نے امت کے اتحاد کے لیے سب سے بڑا کام کیا. اور اگر آج ہم ان کے طریقہ کار کو اپنا لیں تو نتیجہ کیا ہو. اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پوری تاریخ اسلام ہے، جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو رسول اکرم کا مقام اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. لیکن اس کے بعد پوری تاریخ اسلام کو اگر ہم دیکھیں 25 سال وصال رسول اکرم کے بعد، اور پھر 4 سال اور چند ماہ جو ہیں امیر السلام کی اپنی حکومت، تو اندازہ ہوگا. بہرحال ابھی عنوان کچھ اور نکلا ہے، ابھی اپنی گفتگو پر واپس آتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو وہ شخصیت کہ جس نے اسلام کی خاطر کہاں سے کہاں برداشت کیا، کیا سے کیا برداشت کیا، کب سے کب تک برداشت کرتے رہے، تو وہ ایک شخصیت ہے، وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو کیوں نہ اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اس کی طرف توجہ کی جائے اور دیکھا جائے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا اپنا سکتے ہیں. بہرحال سب سے پہلے تو میں اس عظیم عید کی مبارکباد ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد کرام رہبر انقلاب، آپ تمام مومنین مومنات جہاں جہاں پر بھی عاشقان ولایت و امامت ہیں، ان سب کی خدمت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنا، پالنے والے کچھ ہمیں ملے یا نہ ملے، ہماری نسلوں کو قیامت تک ولایت امیر السلام پر ثابت قدم رکھیں. درود پڑھیں محمد. سب سے پہلا نقطہ، اور ہمیشہ ریویژن کے طور پر میرا یہ بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ تاریخ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون حمل کا زمانہ تقریباً نزدیک تک پہنچ چکا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف فرماتی ہے، اور طواف فرمانے کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پر نہیں کھڑی ہوتی، حتیم پہ نہیں کھڑی ہوتی، جہاں پر ہے کہ اگر وہاں کھڑے ہو کے انسان دعا مانگے تو ضرور قبول ہوگی. جو حجر اسود اور دروازے کے بیچ کا علاقہ ہے. کسی اور جگہ کو میزاب ہے جہاں سے
بارش کا پانی گرتا ہے، وہاں پر بھی ہے کہ جب بارش آ رہی ہے نیچے کھڑے جب دعا قبول ہوتی ہے. آج کل سب وہیں پر وہ مقام ہے ہجر اسماعیل کے اندر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. لیکن یہ خاتون ایک نیا راستہ اپناتی ہے، اور وہ نیا راستہ کیا ہے؟ وہ نیا راستہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی جو پیچھے والی جگہ ہے. ہم نے پچھلے سال تو اپنے میسج میگزین میں چھاپا تھا، اس سال مجھے نہیں یاد کہ وہ والا حصہ چھپا یا نہیں چھپا. بجائے اس کے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ہے، اگر خانہ کعبہ کا دروازہ یہاں ہے تو خانہ کعبہ کے دروازے کے پیچھے کی طرف وہ جو کونے کی جگہ کو چومتے ہیں، استلام کرتے ہیں، ایکچولی وہ جگہ نہیں جو شک ہوئی تھی. خانہ کعبہ کے اس آخری سے یعنی دروازے کے بالکل بیک سائڈ پہ جو جگہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ پچھلے 20 اور 25 سال میں اسے مختلف طریقے سے بند کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے وہ زمانہ بزرگ بیٹھے انہوں نے تو اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا. میں نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب وہاں پر دراڑ میں وہ سیسا ڈالتے تھے اور بند کرتے تھے، بزرگ بیٹھے تو دیکھا ہوگا. اور اس کے بعد بڑی خاموشی سے انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو جب رینوویٹ کیا تو اس جگہ کو انہوں نے پھر بالکل بند کر دیا. اب 2 قول ہیں، ایک یہ کہ اس کو اندر رکھ کے باہر دیوار بنا دی، ایک قول ہے کہ اندر والی دیوار ہٹا دی اور باہر والی. دونوں صورتوں میں جب خانہ کعبہ کا غلاف اٹھا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ باقی سب جگہ کے پتھر ایک طرح کے چنے ہوئے ہیں، پیچھے کی طرف پھر پتھر اس طرح سے چنے ہوئے کہ ایک دروازے کی شکل جیسی محسوس ہوتی ہے. اور یہ ایک زندہ موجود ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کھڑے ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے آپ کو مس کر کے کہتے ہیں پالنے والے میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں اور ہم نے ہمیشہ تیری وحدانیت کے لیے قربانیاں دی ہیں. پالنے والے اب تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اس حمل کو میرے لیے آسان کر. ہم کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا سوچنا پڑے گا. یہاں پر تو جو منزلت نظر آ رہی ہے اس میں ہم ایمان سے بہت اونچی والی بات کی طرف. ظاہر ہے کہ وحی کی بات تو میں نہیں کر سکتا، جیسے کہ وحی یا انبیاء علیہ السلام پر ہے یا ائمہ معصومین کے طرف آتی ہے. باقی غیر ہے سب عظمت والے، لیکن کیا طریقہ کار اپنایا گیا کہ خاتون کھڑی ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے. یہاں پر کوئی ذرا سی دیوار ہلنے لگے ہم سب ہلا گے. اور باتنا بھی چاہیے اپنے. وہ خاتون کتنی دیوار کھلی، 1 انچ 2 انچ یا نہیں، اتنی کھلی کہ وہ سیدھا یا سائڈ سے ہو کے اندر جائے. میں بہت ڈھونڈتا رہا تاریخ میں کہ طریقہ کار کیا تھا اندر جانے کا، سیدھا گئی ہے یا سائڈ سے ہو کے گئی. دل تو یہ کہتا ہے سیدھا ہی گئی ہوگی، تو کتنی جگہ کھلی ہوگی کہ ایک انسان اس میں داخل ہو سکے. اور یہ کیسے ان کو خیال آیا کہ دیوار کھلی ہے تو مجھے اندر جانا ہے. پتہ چلا کہ جو حمل ہے وہ خود ابھی سے رہنمائی کر رہا ہے کہ ماں باپ اندر داخل ہو جائیے، اس لیے کہ اندر وہ جگہ ہے جہاں پر میری ولادت. اس کے بعد دوسرا مرحلہ، ہم اس چیز کو تیزی سے بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پچھلے سال جب میں نے گفتگو کی تو تھوڑا ذہن میں آیا کہ تھوڑی اس کی بھی تو تحلیل ہم کریں نا. دیکھیں اس لیے کہ یہ خود ایک کائنات کا معجزہ ہے. دیکھیں شق القمر رسول اکرم کا معجزہ ہے. باقی معجزے اپنی جگہ پر ہم کسی کا انکار، بلکہ کسی نبی کے کسی معجزے کا انکار نہیں کرتے. یہاں پر یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے، لیکن ان کا معجزہ ہے کہ وہ خاتون دروازے کے شک ہونے پر پیچھے نہیں ہٹتی ہیں. اچھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ عرب وہاں پر بیٹھے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک دم خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی ہے تو وہ گھبرائے، لیکن جب تک وہ اٹھیں اور آگے آئیں تب تک وہ خاتون اندر جا چکی تھی اور دیوار بند ہو چکی تھی. ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ جب ان کے غار کے سامنے پتھر آ گیا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی تو پتھر ہٹ گیا. ایک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. پھر اب دیکھیں کچھ بند الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وضع حمل اپنی جگہ پر ایک عمل ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سسٹم رکھا ہوا ہے. خانہ کعبہ کے اندر انسان کا جانا
اور وہاں پر اس مولود کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مولود کے ساتھ کسی قسم کی نجاست اور رجس نہیں تھی، یعنی حتیٰ ولادت جو ہے وہ اب ہمیں کسی باہر سے ثبوت کی ضرورت نہیں، اور یہ تمام انبیاء کا سلسلہ یہی ہے اور تمام ائمہ کا سلسلہ، حتیٰ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کہ بھی جب ولادت کا موقع آتا ہے تو جو موجود ہے وہ کہتی ہیں، جس خاتون فرماتی ہیں کہ کوئی آثار نہیں ہے، اور پھر ولادت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سجدہ انجام پاتا ہے۔ یہاں پر بھی اب یہاں پر کیا چیز ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اندر چلے گئے، اندر کوئی لائٹ نہیں، کوئی بلب نہیں، کوئی روشنمدان نہیں، کوئی روشنی نہیں، تاریکی ہے، اور ہر طرف بت بھی ہیں۔ 3 دن تک یہ خاتون اندر رہتی ہے۔ بالکل وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو شیعہ اور سنیوں نے مل کے لکھا ہے۔ ہماری تاریخ کافی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کل کو آپ کہیں بات کریں تو آپ اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کریں کہ 3 دن تک وہ خاتون اندر رہتی ہیں۔ اب 3 دن میں کیا کیا ہوا ہے، اگر انسانی لحاظ سے دیکھا جائے تو، اور اگر روحانی لحاظ سے سوچا جائے تو، کہ وہ کیا منزلت تھی کہ 3 دن تک آپ اندر رہتی ہیں، اس کے بعد امیر السلام آنکھ نہیں کھولتے ہیں۔ کیوں آنکھ نہیں کھولتے ہیں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں چاروں طرف بت ہیں، اور وحدانیت کے پرچم کو بلند کرنے والا دنیا میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں کو سب سے پہلے بتوں کے اوپر نہیں ڈال سکتا ہے، اور پھر اگر پہلی بتوں پر ہو جاتی تو پھر رسول کے کندھے پر چڑھ کر بت شکن نہیں ہو سکتے تھے کہ سب سے پہلے تو نے ہمیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا علی، سب سے پہلے تو آنکھ کھول کے نے ہمیں دیکھا تھا، اور ہم نے تیری مثلا خاطرات پذیرائی کی تھی، اور تو ہمارے سامنے آنکھ کھول کے آیا اور اب ہمارے سے کرتا ہے آنکھ نہیں کھولی خود۔ اب یہاں پر دوسرا معجزہ، یعنی معجزے کا حصہ، دوسرا حصہ کہ رسول اکرم داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے داخل ہوتے؟ جب داخل ہوتے ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد امیر السلام کو رسول اکرم کے ہاتھ میں دیتی ہیں، تو اب امیر المومنین کو کیا وحی نازل ہوئی، کیا ان کی والدہ نے بتایا، یا کیا ہوا؟ وہاں پر صرف اتنا کہا گیا کہ بچے کو لیا رسول اکرم نے، اور جیسے ہی ہاتھ میں لیا، کیونکہ پہچانتے تھے نا ہاتھوں کو، اس ہاتھ کی گرمی کو پہچانتے تھے، ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی ہاتھ کھولا، ہاتھ لیا، رسول اکرم نے اپنی آنکھیں امیر السلام کی طرف ڈالی، اور امیر السلام نے اپنی آنکھیں کھول دی، اور سب سے پہلے زیارت رسول اکرم کے چہرے پہ ہوئی۔ اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد توریت، زبور اور انجیل کی تلاوت کی۔ اس کے بعد رسول اکرم نے نام رکھا اور پھر باہر لایا گیا۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو دیکھ چکے تھے کہ دیوار شک ہوئی تھی اور یہ خاتون اندر گئی تھی، کیا ہوا؟ اب پورے عرب میں 3 دن میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، اور ہر کوئی حیران تھا کہ یہ ہوا کیا۔ جب ایک چھوٹے بچے کو لے کر باہر آئی جناب فاطمہ بنت اسد، رسول اکرم آگے اور فاطمہ بنت اسد پیچھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، اور جو نور اس سے نکل رہا ہے اس سے لوگوں کی آنکھیں جو وہ چندیا رہی ہیں۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو رسول اکرم کی طرف سے جواب آیا کہ یہ وہ علی ہے جو حیدر بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے۔ یہ چیزیں سب اپنی جگہ پر موجود۔ اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اگر کسی کی فضیلت میں صرف یہی واقعہ ہو نا، کسی کی فضیلت میں صرف یہی واقعہ ہو تو اس کو رسول سے بڑا بنانا آسان ہو جاتا۔ اب دیکھیں فضیلت میں ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ اے رسول فلاں سے پوچھ، نام تو نہیں لے سکتا، فلاں سے پوچھو اللہ تو تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو؟ سمجھ رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگ گردن سے نزدیک ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا میں تو تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ یہ کیا ہے؟ فضیلتوں کو
بڑھانے کی کوشش کرنا. تم فضیلت کو بڑھانا چاہتے بھی ہو تو اس طرح سے بڑھاؤ کہ سننے والا اس کو تھوڑا قبول کر سکے. اس طرح کی فضیلت کو بیان کرو کہ جس کو سننے والا قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر یہ اس فضیلت کے مقابلے میں گنتی کے 5 یا 7 بہت ہی لو لیول کے مورخین, جن کو تاریخ بہت اہمیت نہیں دیتی, یہ لو لیول مورخین اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو کون سی بڑی بات ہے, فلاں بھی جو ہے عرب کا جاہل علی سے 300 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا. تم مسلمان ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ تحلیل کرو کہ ایک اگر ہوا بھی, یہ علماء شیعہ اور سنی, مورخین شیعہ اور سنی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خانہ کعبہ میں تاریخ کی ابتدا سے آخر تک امیر المومنین کے علاوہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. لیکن لکھنے والے نے لکھا ہے تو اس نے لکھتے وقت یہ خیال نہیں کیا کہ وہ عمل جو تھا وہ اتفاقی رہا ہوگا, اگر رہا ہے. صرف اتنا دیکھ لے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے, دروازہ کھول کے چوری سے اندر نہیں جاتی ہے. اگر جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر جاتی تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوتی مثلا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نہیں, دروازے سے اب اندر نہیں جائیں گے, اب دروازے کی پیچھے والی دیوار سے جائیں گے, تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ لوگوں تم کو اگر علی کی کوئی فضیلت کا پتہ نہیں چلا تو اتنا جان لو یہ وہ ہے کہ جس کی ماں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے میں نے دیوار کو شق کیا اور انہیں اندر بلا لیا. اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. اب یہاں پر امیر المومنین السلام جو ہیں خود جب بڑے ہوئے تو تاریخ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے سب سے پہلے مجھے اپنی زبان چسائی اور اسی زبان کے چسانے کے ذریعے اپنے علوم کو مجھ تک منتقل کیا, اور وہیں سے میں نے علم کے سمندر کو حاصل کرنا شروع کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر السلام اپنی زندگی میں رسول اکرم کے ساتھ اور رسول اکرم امیر السلام کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, یہاں تک کہ ہم دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت ذوالعشیرہ کا بھی اگر واقعہ دیکھا جائے تو بہت واضح ہے کہ رسول اکرم نے دعوت دی, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جو تمہارے نزدیک والے ہیں ان کو دعوت دو. رسول اکرم نے دعوت دی اور دعوت دے کر کہا کہ تم میں سے جو بھی میری حمایت کرے گا وہ میرا ولی ہوگا, میرا وارث ہوگا, میرا نائب ہوگا. اٹ مینس کہ ابھی سے گارنٹی دے رہے کہ میرا والی ہوگا, میرا ولی ہوگا, میرا وارث ہوگا, میرا نائب ہوگا. لوگوں نے ہاں نہیں کیا. دوسرے دن, تینوں دن اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو مولا کائنات نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلے دن بٹھا دیا, دوسرے دن, تیسرے دن, تقریباً جہاں دیکھیں وہاں یہی ہوتا تھا کہ پہلے دن امیر المومنین کھڑے ہوتے تھے تو رسول اکرم بٹھا دیتے تھے, دوسرے دن. اب دیکھ لیجیے کون سے واقعے کا, میں خندق کی بات کرتا ہوں, جنگ خندق کا واقعہ ہے. رسول اکرم نے دیکھا کہ مرحب جو ہے وہ آگے ہے, وہ جو خندق کھودی تھی اس میں سے ڈاپ کے آگے, اور آ کے ایک لفظ کہتا ہے حل من رجل, کیا تم میں کوئی مرد ہے؟ دیکھیں میری اس بات کو نا توہین رسالت اور توہین صحابہ پر نہ لے لی جائے, مجھے اب تو ڈر لگتا ہے, بلکہ ہمیں احتیاط بھی بہت کرنا پڑتا ہے. حل من رجل یعنی وہ سبق سے پوچھ رہا تم میں سے کوئی مرد ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب سب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ تو اب ہے, جب یہ جوان تھا اس وقت ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے اور ڈاکو جو ہے وہ ہمیں لوٹنے آ گیا, تو اس نے اونٹنی کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا, ڈھال بنائی تھی, اور دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا تھا اور ان ڈاکوؤں کو مار رہا تھا. تو جو اونٹنی کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لے اس کے مقابلے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت, یا رسول اللہ اجازت, ٹھہر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت کرنا تھا کہ رجل کون ہے اور غیر رجل کون ہے, یہ تاریخ میں ثابت ہونا ہے. اور جب 3 مرتبہ کہا گیا اور کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر فرمایا کہ برز الایمان کلہ علی
कुफ्र कुल्ले, आज पूरा ईमान पूरे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और फिर जो हुआ तारीख में आपको पता है, इतना वक्त नहीं है, इंशाल्लाह मनक़बत भी पढ़ी जाएगी। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर तो शहादत तक की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो हमें उनकी जिंदगी में चंद चीजें ऐसी नजर आती है जिसे हमें उठाना है, जिसे हमें अपनाना है। बाकी तो फजीलतें इतनी हैं कि खुद रसूल अकरम से हदीस नक़ल की जाती है। मुझे याद है तालिब इल्म के ज़माने में मैंने पढ़ी थी, इस वक्त मुझे उसका रेफरेंस ज़हन में नहीं है, कि ए अली, अगर कायनात में जितने दरिया हैं वो समंदर स्याही बन जाए, जितने दरख्त हैं वो अगर कलम बन जाए और तेरी फजीलत लिखी जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा, तेरी फजीलतें खत्म। यहाँ पर एक नुक्ता अर्ज करके फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ कि जिसकी फजीलतें इतनी हैं, अब उसकी फजीलतों को हमें बनाने की क्या जरूरत है। तो हमारे यहाँ इस वक्त कुछ अरसे से पंजाब के दौरे ज्यादा हो रहे हैं, और जो चीज देख रहा हूँ मैं कि हमारे यहाँ लोग मौला कायनात की जो हकीकी फजीलतें उनको वो जानते भी नहीं, और आकर थोड़ा सा मैं हाशिए में जा रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये मसाइल हैं और ऐसे मसाइल हैं जिसको हम यहाँ बयान नहीं करेंगे तो आगे नहीं होगा। फिर हमें एक फ़ायदा ये हो जाता है, ऑनलाइन भी जा रहे हैं, फेसबुक पे भी चढ़ जाता है तो वहाँ से भी मैसेज जाता है, फिर कुछ गालियाँ आती हैं, कुछ दुआएं आती हैं, उससे बाद डिस्कशन आगे बढ़ता है। ये आप मुझे बताइए कि आया मौला कायनात की फजीलत में कोई कमी है जो अब हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें? अगर कोई कमी है तो इसका मतलब है हम मौला कायनात की विलायत को समझे ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला जो सब हुआ है वो ये है कि विलायत अमीरुल सलाम को भी नहीं समझा गया और ज़ात अमीरुल सलाम को नहीं समझा गया। अच्छा, जब जहाँ तक के ज़ात अमीरुल सलाम है वो समझ नहीं आ सकते, इसलिए कि रसूल अकरम ने खुद ने फरमाया, ए अली, अल्लाह को नहीं समझा मगर मैंने और तूने, और मुझे नहीं समझा मगर अल्लाह ने और तूने, और तुझे नहीं समझा मगर अल्लाह ने और मैंने। यानी जिसकी जात को अल्लाह और रसूल के अलावा कोई नहीं समझ सकता, हम क्या समझ सकते? अच्छा, नहीं समझ सकते तो कोई मुश्किल नहीं। अब जब हम आकर मौला कायनात, अब छोटी सी मिसाल देता हूँ, मौला कायनात के नामों में से कहा गया है, लक़ब नहीं है, यानी रसूल अकरम ने अली नाम रखा था, माँ ने कहा कि वैसे हैदर करके पुकारूंगी। क्या हुआ? बहुत आसान। अब वो बचपन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, मैं कम उम्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। कम उम्री में आप लेटे हुए थे, वालदा गई हुई थी, अजदा आता है और आप उसी बिस्तर या जो भी जहाँ लेटे हुए थे वहीं से उस अजदे को या तो तारीख में के 2 टुकड़े करते हैं या उसकी गर्दन निकाल के अलग करते हैं। जब वालदा आती हैं और हैरान होकर देखती हैं, हैरान होकर लफ्ज़ तो लिखने वाले ने लिखा है, मैं नहीं समझता कि वालदा हैरान हुई होगी, लेकिन वालिदा ने कहा कि अब इसने ये काम किया है तो अब से मैं उसे हैदर करके पुकारूंगी। क्यों? इसलिए कि हैदर का मतलब अजदह को चीरने वाला। जिसकी फजीलत में इतनी चीजें मौजूद हैं कि आप पूरा दिन और रात बैठे रहें, कि जिसके इल्म के बारे में खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इल्म का वो आलम था। एक रात इशा के बाद किसी ने कहा कि अली, थोड़ा सा वक्त लेकर ना हमें बिस्मिल्लाह की तफसीर कर दें। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम बैठे हैं और जब अज़ान सुबह हुई तब हमें होश आया कि इस अज़ान सुबह होने वाली है। अब नहीं मालूम नमाज शब पढ़ी नहीं पढ़ी क्या हुआ, लेकिन तफसीर बिस्मिल्लाह में मौला कायनात ने पूरी रात गुजार दी और फिर कहा ये तो अज़ान का वक्त नज़दीक आ गया है, वरना अगर 3 दिन तुम बैठो तो रसूल अकरम ने मुझे वो इल्म दिया है कि जिसकी बरकत से मैं 3 दिन तक सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर करता रहूंगा, तकरार नहीं होगी। इसीलिए तो कहा गया ना, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सलाम ने तो नहीं कहा ना कि अना बाबुल इल्म व हुवा मदीनतुल इल्म, उल्टी हदीस पढ़ो। अगर अमीरुल मोमिनीन फरमाया होता कि हुवा मदीनतुल इल्म व अना बाबु, तो थोड़ा सा हमें होता कि अली तुम क्या करने जा रहे हो, क्या कहने जा रहे हो।
وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، جو اپنے ہوا و ہوس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور اگر ایک ذرہ ہوا و ہوس سے ہو جائے تو پوری شریعت زیرو ہو جائے. ایک لفظ اگر رسول اکرم اپنے ہوا و ہوس سے بیان کر دیں اور ہمیں شک آ جائے کہ یہ رسول اکرم نے اپنے ہوا و ہوس سے کہا ہے یا یہ رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے کہا ہے، پوری شریعت باطل ہو جائے. وہ ہستی جو ہے آ کے یہ بات کہتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی. تبھی تو آپ دیکھیں رسول اکرم کی وصال کے بعد منبر پہ بیٹھے اور اس کے بعد باقاعدہ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے میں چلا جاؤں یا تمہارے ہاتھ مجھے گما دیں. اور جان لو کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اس لیے جارج جرداق لکھتا ہے نا الصوت العدالت الانسانی، عجیب ہے یہودی لیکن لکھتا ہے علی کی تعریف میں کتاب لکھتا ہے، 250 صفحے کی کتاب عربی میں لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ کاش لوگ علی کو اس زمانے میں پہچان لیتے یا کاش علی آج کے زمانے میں آتے تو پتہ چلتا کہ دنیا میں انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتا ہو، اس کا مطلب ہے زمین کے راستوں میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسمان کے راستوں کی طرف ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اور ہم وہاں تک پہنچتے. آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا، ہم نے بھی واٹس ایپ پہ لوگوں کو فوٹو بھیجی ہے کہ ایک ایسی ارتھ 35 لائٹ ایئرز دور کش ہوئی ہے کہ جو پانی سے بھری ہوئی ہے. اب جا کے کتنے 1400 سال بعد پتہ چلا اگر لوگ ولایت و امامت امیر المومنین کو قبول کر لیتے تو آج کیا ہوتا. تھوڑا سا اس کو کبھی آپ نے سوچا؟ ایک درود پڑھتے ہیں، ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا تھا وہ کیا تھا؟ ایک سسٹم وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود نافذ کیا. دوسرا سسٹم وہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسانیت اسے لے کر آگے بڑھے. جس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا وہ نبوت اور امامت کا سسٹم، جس کے اندر کسی کی کوئی عمل دخل نہیں. یعنی کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ آج میں اس کو امام مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا. جو ہے وہ ہیں، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ان کو آپ نے ماننا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اگر تم ان کو مانو گے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے تو دنیا کی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی ملے گی. کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں نا، قرآن مجید کی باتوں پہ تو آپ شک نہیں کر سکتے. حدیث میں بعض مرتبہ آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا حدیث کا ریفرنس بتا دیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. داؤد اور سلیمان جو ہے وہ ہواؤں پہ، بادلوں پہ پھرا کرتے تھے نا، ہے کہ نہیں؟ اگر شک ہے تو قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجیے. سورہ نمل میں، دوسری سوروں میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ وہ غدو وہاں دن ایک جگہ کرتے تھے، رات ایک جگہ کرتے تھے. آپ کا ایئرکرافٹ ابھی سلو چل رہا ہے، ابھی ایئرکرافٹ کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھنی ہے اور ایک ایسی ٹیکنالوجی آنی ہے کہ ایئرکرافٹ جو ہے زمین سے اوپر ہو جائے، زمین نکلے آگے اور پھر وہاں پر لینڈ کر لے. بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بھی تو بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے. تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہواؤں پر سفر کرتے تھے. صرف اکیلے سفر نہیں کرتے تھے بلکہ پوری فوج، پورا لشکر، پورا پلٹن ساتھ لے کر جاتے تھے. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کتنے آگے. ذوالقرنین نے آ کے ڈیم بنایا، ساری چیزیں. تو انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو ٹیکنالوجی سے آشنا کروایا، کپڑا بننا بتایا، گھر بنانا بتایا، سب کچھ بتایا. اب اگر وہ نظام جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارسال کیا تھا وہ کیا تھا؟ غدیر میں تم بیعت کرو. کیا بیعت کرو؟ صرف مولایا و مولا کل المومن والمومنہ. جس نے بھی آ کے بیعت کی کہا بخن یا علی، علی تمہیں مبارک ہو، تم میرے اور سب کے مولا بن گئے. ہو گئی بات؟ میرے اور سب کے مومن اور مومنہ سب کے مولا بن گئے. اب اس بیعت کے بعد آگے کیا سٹیپ تھا؟ آگے سٹیپ یہ تھا کہ رسول اکرم کا وصال وغیرہ ہوتا ہے کسی زمانے میں تو باقاعدہ امامت تو ہے ہی، اب خلافت بھی میرے مولا کے ہاتھ میں ہے. اب سمجھیں کہ وہ چیزیں نہیں ہوئی جو ہوئی تھی. کیا ہوتا جب خلافت آپ کے ہاتھ میں آتی؟ آپ
चंद चीजों को नाफिज करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है अदल। इसीलिए लिखने वाले ने लिखा है क़द क़ुतिल अली लिशिद्दत अदलिही। देखिए तारीफ भी की तो क्या तारीफ की कि अली को जो कत्ल किया गया वो उसकी अदालत की शिद्दत से कत्ल किया गया। क्यों? इसलिए कि वो हर चीज को कबूल करने के लिए तैयार है। नहजुल बलागा उठाएं और खुदारा उठाएं और कोशिश करें कि इसका बार बार मुताला करें। उर्दू में भी बेहतरीन तर्जुमा, इंग्लिश में भी बेहतरीन तर्जुमा, आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे PDF फाइल्स आ रही है। इससे ज्यादा अब आपके घर में और आपकी जेब में आने के बाद नहजुल बलागा खुद निकल के पढ़ नहीं सकती है कि मैं पढ़ के तुम्हें सुना दूं। अब आपको खुद खोल के पढ़ना होगा और देखना पड़ेगा। और इंग्लिश के अच्छे ट्रांसलेशन है, उर्दू के भी अच्छे ट्रांसलेशन है। वाला क्या फरमाते हैं कि अगर किसी तारीख रात में किसी काले पत्थर पर काली चोटी गंदम के दाने का छिलका लेकर जा रही हो और कोई अली से कहे कि इस छिलके को ले ले, तो अली के अदल का तकाजा ये कि इस छिलके को भी न ले। यानी हद्दे अकल चीज जो है उसे भी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जो शख्स इतनी अदालत का जामिन हो, और इसीलिए आप देखते हैं कि मेरे मौला ने जब लोगों से कहा कि लोगों तुमसे रसूल अकरम ने बैयत ली थी, तुमसे रसूल अकरम ने कहा था कि अब मेरे बाद अली जो है वो इन जिम्मेदारियों को अदा करेगा। क्या कहा? फरमाया मन कुन्तु मौला हो फादा अली मौला। इसकी कोई भी तशरीह उस पूरे सियाक व सबात के साथ नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि जिसका मैं आका हूं उसका अली आका। और आका होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल में मोहब्बत रखो, उसका मतलब है अब तुम्हें लाइफ ऐसे गुजारनी। हमारे लिए भी यही पैगाम है, लाइफ ऐसी गुजारनी है कि जिसके जरिए निजाम इस्लामी कायम हो। अगर अमीरुल मोमिनीन सलाम हुकूमत कायम कर लेते, सबसे पहले निजाम अदल कायम हो जाता। निजाम अदल कायम हो जाता तो मुसलमानों में खून खराबा कब से शुरू हुआ? थोड़ी सी तल्ख बात है लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा, शब विलादत है लेकिन क्या करूं, दर्द दिल आ गया तो करूं। मुसलमानों में सबसे पहला आपस का इख्तलाफ कब हुआ? जब तीसरी खिलाफत ने वो चीजें की जो उस जमाने के सहाबाए कराम को काबिल कबूल नहीं था। मेरी बात समझ है ना आप, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, क्योंकि अल्फाज पूरे नहीं अदा कर सकता। काबिल कबूल नहीं था। अमीरुल सलाम के पास है, अली इसको समझाओ वरना ये हो जाएगा, इसको समझाओ। अमीरुल सलाम ने फरमाया जो भी है तुम्हें ये हक नहीं पहुंचता कि काम शुरू करो, वरना एक ऐसा बाब खुल जाएगा जिसको बाबे कत्ल खलीफा कहा जाएगा, और जिसकी मर्जी के खिलाफ काम होगा वो कत्ल कर देगा। और यही हुआ। अमीरुल सलाम ने मना किया इस काम को। तो पहला मुसलमानों में इख्तिलाफी मसला कहाँ पैदा है? छोटे छोटे इख्तिलाफ होते थे कि जब तीसरे खलीफा पर तलवार उठाई गई और मिल के लोगों ने कत्ल किया, आप दुनिया से चले गए। नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों में एक अजीब तफरका पैदा हुआ। अमीरुल मोमिनीन सलाम इसी को रोकना चाहते थे। अब मत कहिएगा कि अमीरुल सलाम के तीसरे खलीफा को अपनी जगह बैठाना चाहते थे, जो चीज थी वो अपनी जगह पर थी, लेकिन अब कत्ल खलीफा का बाब शुरू नहीं होना था। पहला मसला यहां शुरू हुआ और नतीजा क्या हुआ कि कत्ल हुआ। दो ग्रोह में मुसलमान बढ़े थे, एक ग्रोह शाम और मक्का में हो गया, एक ग्रोह मदीना में हो गया। उसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन सलाम ने ये नहीं चाहा कि चलो मैं खलीफा बन जाऊं। क्यों? इसलिए अमीरुल सलाम को पता था जो अदल मुझे नाफिज करना था, जिस अदल को लाना था, वो अदल में ला नहीं सकूंगा। नतीजा क्या हुआ? लोग शिद्दत से हुजूम कर रहे थे नहजुल बलागा में, और इतनी शिद्दत का हुजूम था कि मुझे डर था कि कहीं हसन और हुसैन इनके पैरों तले दब ना जाए। हसन हुसैन बच्चे नहीं थे। वो एक अजीब बात है, एक ज़माने में जब कूफा आप लोग जाते थे तो घर दिखाया जाता था, तो यहाँ पर इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है मकतब में जाते थे। कूफा में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पहुँचे हैं तब कितनी एज आपको पता? विसाल रसूल अकरम के बाद इमाम हसन की एज 4 years, इमाम हुसैन 3+ प्लस माइनस, ठीक है 4 आप ले लीजिए। 25 साल जुल्म का जमाना, कितनी एज हो गई? 29 years। साल भर गुजरने के बाद कूफा पहुंचे, कितनी एज हुई?
30 हुई ना, तो वो मकतब मान जो देखते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ जो चीज़ दिखाए उसको फौरन कबूल न करें, आप तारीखी इलाज से उसको सर्टिफाई हो जाने दें। बहरहाल एक बात समझाना चाह रहा था, तो यहाँ पर अमीरुल सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा था कि किसी तरह से निज़ाम अदल को कायम करें, और निज़ाम अदल को कायम करने के लिए अमीरुल सलाम ने निज़ाम तैयार किया हुआ था। जैसे कि अल्लाह ने कुरान भेजा हुआ था, रसूल ने हदीस दी हुई थी, लेकिन लोगों ने कबूल नहीं किया। जो हुआ वो हुआ। पहला मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ कब हुआ? यहाँ से एक पैगाम आपको देता जाओ ताकि आपकी जब कहीं बात हो तो आप कह सकें। मुझे ये बताएं कि खलीफा को कत्ल करने वालों को कहीं काफिर कहा गया? सोचें, कहीं किसी ने कहा? आज जो हमारे कुफ्र के कायल हैं, किसी जगह पर देखिए, हमने अगर अल्लाह ना करे अगर कभी हमारी जबान से सहाबा के बारे में कोई ऐसी बात स्लिप हो गई हो जिसकी बिना पर हमें मसलन काफिर कहा जाता है, सिपा बनाई गई कि भाई सहाबा का एहतराम किया जाए, ये बताओ सहाबा को छोड़ो, खलीफा को जिसने कत्ल किया है, आया उसके कत्ल करने वालों को कहीं काफिर कहा गया? नहीं कहा गया। तो ये काफिर काफिर कहाँ से आ गया? अगर काफिर कहना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ काफिर का नारा लगाने के लिए तैयार है। पहली शर्त यह है कि जिसने पहले खलीफा को कत्ल किया, बिलाखिर कलमा तो पढ़ता था ना, हाँ, उसको कत्ल करने वालों की पूरी लिस्ट तारीख में मौजूद है। उनको तुम काफिर कहते हो, हम बाकी सबको काफिर कहने के लिए तैयार हैं। इस्लाम ने वहां पर भी कहीं कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। आगे बढ़ जाइए। दूसरा नुक्ता, लोग अमीरुल मोमिनीन अली के मुकाबले में खड़े हुए या नहीं हुए? बात कहां से कहां चली गई, लेकिन जमल हुआ ना, पूरा का पूरा जमल हुआ। कितने मुसलमान मारे गए? क्यों मेरे मौला तलवार और तीर चलाने के लिए तैयार नहीं थे? सिर्फ एक वजह से, जब हमारे यासिर आए कि मौला बिस्मिल्लाह करें, आप हुक्म दें, 2 और जवान है, मौला इजाजत दें। मैं नहीं चाहता हूं कि तारीख में लिखा जाए कि मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान आमने सामने पहली मर्तबा कहां हुए थे? जुमला कहूं तो मैंने उधर कहा था, यहाँ इसको कोट करूं, बरदल ईमान कुल्ले अला, आगे नहीं बोल सकता। सही, रसूल अकरम ने सर्टिफिकेट तो दी हुई थी ना कि जो अली आएगा वो ईमान कुल्ले होगा, जो सामने आएगा वो क्या होगा, और उसका आगे आप खुद सोच लीजिए। लेकिन मेरे मौला ने तीर नहीं चलाए। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि अगर मैं तीर चलाऊंगा तो तारीख में मेरे दुश्मन तो वैसे भी बैठे हुए हैं और इतना शोर मचेगा कि मेरे ईमान पर लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए कहा नहीं, मैं तीर नहीं चलाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा। जब पहला कुरान भेजा और वो जवान जो कुरान लेके गया था उसके सीने पे तीर मारा गया, वो वहीं शहीद हो गया। कुरान गिरा। जिसने कुरान गिराया, आपको पता है, आपके एक मोमिन को 25-27 साल पहले सिर्फ इसलिए झूठे दावे से शहीद कर दिया गया, कोर्ट ने बरी कर दिया था कि उसकी फैक्ट्री, प्रिंटिंग की फैक्ट्री थी, उसकी फैक्ट्री के बाहर कुछ अरबी की चीजें थी जो जली हुई थी। शोर मचाया, लोगों ने कुरान जला दिया, और कुरान जलाने के बाद तारीख में जिसने कुरान जलाया, आप खुद अपनी तारीख में लिखते हो, उसको तुम कुछ नहीं कहते, और जिसने मसलन कुरान लाने वाले को तीर मारा उसको कुछ नहीं कहते, और आते हो तो कहते हो मसलन फलां लोग जो है वो काफिर हैं, फलां लोग काफिर हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात समझाते जरा बाहर निकल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तारीख में इस बात को साबित किया कि अगर हुकूमत चलानी है तो अदल के साथ होगी। तो मेरे मौला अगर विसाल रसूल अकरम के बाद ज़ाहिरी हुकूमत मिल जाती तो पहले अदल के निज़ाम को कायम करते, और नतीजा आप देखें कि जहां छोटी सी भी बात है, तारीख में आपने सुनी भी, एक छोटी सी बात है, वहां पर भी मेरे मौला वो चिराग रोशन है, और जब उसने अपनी बात की तो चिराग खामोश कर दिया। गाली, तुमने चिराग क्यों खामोश कर दिया? कि मैं समझा था तुम मुस्लिमीन के फायदे की बात करने आए हो, तुम अपनी जाती बात करने आए हो, उसके लिए चिराग नहीं जल सकता। खड़ा हो गया। जो चिराग अली जो है कुछ देर के लिए इजाफी जलाने के लिए तैयार नहीं है, वो हमें इजाफी क्या चीज देगा? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये पहली चीज अदल। दूसरी चीज कि जिस पर अमीरुल सलाम ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो ये है कि अल्लाह की वहदानियत के मुकाबले में किसी चीज को कबूल नहीं किया। अदल मैंने पहले तौहीद को पहले नहीं किया, अदल को पहले किया। जैसे कि अमली तौर पर
عدل امیر المومنین سلام جو بالکل واضح تھا، لیکن جس چیز کو بنیاد بنائی وہ توحید تھی. اور جس طرح سے آپ نے توحید کی تشریح کی ہے نہج البلاغہ، آج ہی رات کو کم از کم اپنے لیے تحفہ امیر المومنین کی طرف سے لے لیجئے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ. ٹرانسلیشن سمجھ نہیں آئے گا لیکن پڑھ ڈالیے. سارے صفحے نہیں پڑھ سکتے تو پہلے تو صفحے پڑھ لیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح سے توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح سے توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آج تاریخ میں اس پر تفسیر ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ پہ 20 جلد، شیعہ نہیں 20 جلد تفسیر کی، اور اس نے کہا کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا علم لدنی کے حامل تھے. میرے مولا وہ تھے کہ جس کو علم رسول اکرم نے دیا. تو پہلی چیز عدل، جسٹس. جیسے کہ میرے مولا خود فرماتے ہیں کہ نظام کفر سے چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا ہے. اسی لیے آپ ہر دفعہ ہر خلیفہ کو یہی کہتے تھے کہ دیکھو جب ناانصافی کرو گے لوگ دین سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے، لیکن سننے والا کون؟ یہ نہج البلاغہ کوئی 4 سال اور چند مہینے کے خطبے نہیں ہیں، یہ پورے میرے مولا کے 30 سال کے اقوال ہیں، خطبے. اور نہج البلاغہ میں بھی صرف وہ خطبے جمع کیے گئے ہیں کہ جو مولا کائنات کے فصاحت و بلاغت کے طور پر نمونے کے طور پر پیش کیے گئے. ورنہ تاریخ میں لوگ لکھتے ہیں ہم نے علی کے 135 خطبے حفظ کیے ہوئے تھے. ہم ایک بھی حفظ نہیں ہے، اللہ کرے ہم یہ کر سکیں، ہمیں ایک بھی حفظ نہیں ہے. لیکن لوگ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہج البلاغہ کے 135 خطبے حفظ کرائے تھے. یہاں پر تو 135 خطبے ہیں بھی نہیں. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ امیر السلام کی شخصیت کامل، کوئی کمی نہیں، کوئی اس میں ذرہ برابر بھی نہ کوئی. دوسری چیز عدل کے لیے پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری چیز وحدانیت اور توحید پر اس طرح سے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بت پرستی نہ ہو. اب میرا کام ہے آپ کے ذہنوں کو صاف کرنا. میں نے 2 چیزیں بیسیکلی کیوں آپ کو بتائیں، ورنہ امیر علیہ السلام کی تو لسٹ ہے پوری. اس لیے کہ نمبر 1 ہمارے معاشرے میں ہم خود بھی عدل سے کام نہیں لے رہے. آیا ہم اپنے اطراف والوں کے ساتھ عدل سے کام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ اگر لے رہے ہیں تو بہت اچھا، نہیں لے رہے تو سوچنا پڑے گا. میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں آج ولادت کی رات یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ صرف ولادت پہ ملنا اور خوشی منانا کافی نہیں ہے. ہم اگر اپنے اندر عدل کا نظام لے کر جائیں اور آہستہ آہستہ عدالت کی طرف مائل ہونا شروع ہوں، یقین مانیں ہم سچے معنی میں علی والے ہو جائیں گے. اور دیکھیں میرے مولا نے کیا کرا، میرے مولا کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یا عنوان میں سے ایک عنوان ہے قائد الغر المحجلین. کہاں سے جملہ آگے چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. چہرے پر جو ماتھا ہے، جو سجدے کی جگہ ہے، قیامت میں یہ چمک رہی ہو. قیامت میں مومنین کو کیسے پہچانا جائے گا کہ جو چہرے پہ سجدے کی جگہ ہے اور جو ناک سجدے کی جگہ پر رکھتے ہو مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جب قیامت میں نکلیں گے تو یہاں سے نور نکل رہا ہو. اس نور کو کہتے ہیں غر المحجلین، وہ ماتھا کہ جس سے نور نکل رہا ہو. اور امیر المومنین السلام کو کہا گیا کہ جن کے ماتھوں سے نور نکل رہا ہوگا ان کے لیڈر بن کے نکلیں گے آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کے کچھ چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اپنے اطراف میں عدل کا نظام قائم کیجیے. چاہے 2 ہی لوگ آپ کے طرف، آپ یہ دیکھ لیجیے آپ کی طرف سے ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، اور آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے. کیوں؟ جیسے کہ آپ وہ ہوئیں گے مینٹک نہیں ہے جو کلوز مائنڈ کے ساتھ. میں بہت سنبھل کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑی مشکل بھی ہو رہی ہے. ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی خوبی یہ کہ وہ ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں اور بہت آگے نکلتے ہیں. اور اگر کبھی آپ مجھے موقع دیں تو میں 3 دن تک انہی 50 سے 100 سال کے اندر بتا سکتا ہوں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کہاں سے کہاں نکل چکے ہیں اور کس کس طرح سے نکل چکے ہیں. لیکن مجھے وہ نہیں کہنا، صرف ہم اپنے آپ اپنی اصلاح کریں. پہلی چیز امیر السلام جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم عدل کا نظام قائم کریں. ہم عدل کا نظام اپنے اندر قائم کریں
عدل کا نظام اپنے اطراف میں قائم کریں اور کوشش کریں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہو تو جو آواز نکالنے کے قائقون للظالم خصما وللمظلوم اور جو بھی ظالم اس کے خلاف آواز اٹھا لو. آپ کے پاس ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں 10 چیزیں ہیں، اس کو دوسری طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آپ اس طرح سے آواز دیتے ہیں. بھائی اتنا بڑا ظلم ہوا نا شام کا کہ 56 یا 59 یا 62 بھی فگر صحیح ہے پلس 50 جو انہوں نے ٹام ہاکس ڈالے. اب ایک خبر نہیں بھی آئی ہے 56 میں سے صرف 16 نے کام کیا، باقی نے کام نہیں کیا. اگر یہ سچا ہو جائے تو امریکہ کی بہت بڑی انسلٹ بھی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن آیا آپ میں سے کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھایا؟ پالا چنار میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا. آپ نہ کہیں کہ مولانا ایک واٹس ایپ یا ایک فیس بک یا ایک بھائی آپ لنچ پہ جاتے ہیں، ڈنر پہ جاتے ہیں تو اپنا اسٹیٹس بتاتے ہیں نا. آپ جب ایسا ظلم ہو رہا ہو تو اپنا بھی تو اسٹیٹس بتائیں کہ میں ظلم کے کچھ نہیں بلیک کر دیں. اگر کوئی اور چیز نہیں لگانی کیوں؟ اس لیے کہ علی والے کے لیے لازمی ہے. ظلم صرف شیعوں کے خلاف ہو تو کافی نہیں. اب دیکھیں ہماری دعائیں کتنی جنرلائز ہیں. اللہم ادخل علی القبور، اللہم اغفر کل فقیر، اللہم اشف کل جاہل، اللہم اغفر کل عریان. پالنے والے چلے قبور والوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کے اللہم اشف کل مریض. کہیں گئے شیعہ مریض، اے خدا جو اسیر آزاد کرتے، کہیں آئے جو شیعہ اسیر آزاد کرتے. نہیں، آپ کی دعا بھی جنرلائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جنرلائز کام کریں گے تو لوگ دین میں آئیں گے. آج ہماری طرف لوگ کیوں مائل نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ وہ پریکٹسنگ مومنین کو دیکھ ہی نہیں رہے. جو نمائندگان حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر جو شریک ہے عملاً ان چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ظلم ہو جا رہا ہے. تو پہلی چیز جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے آپ عدل سے کام لو. اور عدل میں پہلی چیز آپ کے لہجے کا ہلکا ہونا. اب آپ پتہ ہے جو قاضی بنتا ہے نا، قاضی کی بات الگ ہے. قاضی بنتا ہے، علیہ السلام نے قاضی سے کہا کہ تجھے میں قضاوت کے منصب سے ہٹاتا ہوں اس لیے کہ تو جس لہجے میں بات کرتا ہے اس سے لگتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو جو یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے تو اس قابل نہیں کہ اس منزل پر بیٹھے. گورنر کو ہٹایا کس لیے؟ اس لیے کہ پتہ چلا کہ خط لکھتے ہیں مجھے. اور عجیب ہے واقعی تاریخ میں جب ہم نے مطالعہ کیا کہ جب دعوت ہوئی اور جس دعوت میں وہ گیا اور وہ واقعے میں 3 دن ہوئے. بصرہ میں دعوت ہوتی ہے یا کوفہ میں دعوت ہوتی ہے، بصرہ میں دعوت ہوتی ہے اور کوفہ میں 3 دن کے اندر فوراً مولا کائنات کا رپورٹر رپورٹ دیتا ہے کہ وہ ایسی دعوت میں گیا تھا جہاں غریب غربا کو بلایا نہیں گیا تھا. تو اس قابل نہیں ہے. اگر اس کے بعد تو نے یہ غلطی کی تو تجھے تیرے پوسٹ سے ہٹایا جائے گا. اس لیے کہ علی کا بنایا ہوا گورنر ایسا نہیں ہو سکتا جو امیروں کی دعوت میں جائے غریبوں کو وہاں پر راستہ نہ دیا جاتا ہو. جس سے بات کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ فرعون کی طرف، قولا لہ قولا لینا، آرام سے سافٹ بات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سافٹلی بات کرو گے سامنے والا سننے کے لیے تیار ہو جائے گا. جب سننے کے لیے تیار ہو جائے گا تو منہ سے عدل کا پیغام دو، عدل کا پیغام آ جائے گا. اگر جسٹس کرنا ہے تو پہلے سنو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ توحید. جتنا اپنے آپ کو شرک سے پاک کر سکے اس پہ زیادہ گفتگو کرنا بڑی عجیب مشکل ہو رہی ہے. اور ہم تو جو چیزیں دیکھ کے آ رہے ہیں ہم تو حیران ہیں کہ وہ شیعہ سے تعلق رکھتی بھی نہیں رکھتی. توحید میں اپنے آپ کو خالص کریں. قطعاً توحید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اہل بیت کو چھوڑ دیں، رسول اکرم کو چھوڑ دیں، وسیلے کو چھوڑ دیں. سب چیز شامل ہیں. لیکن جو ہم نے توحید کا چیپٹر اتنا بڑا کھول دیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے. معذرت کے ساتھ ہر چیز کو چومنا، بہت معذرت کے ساتھ ہر چیز کو چومنا. بھئی جو مقدس چیزیں ہیں جو آپ کی رجسٹرڈ شریعت کی طرف سے مقدس چیزیں اس کو آپ چومیں. اب آپ کو ہر چیز چومنے کی نظر آتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا آدمی دوسرا سٹیپ آگے بڑھتا ہے، تیسرا سٹیپ تیسرا. آپ ویسے جو کرنا چاہیں کریں لیکن دین کے نام پر تو نہ کریں. اور جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس سے پھر ہماری توحید پر اثر آتا ہے. اگر حقیقت میں بھی اثر نہ آتا تو دیکھنے والا تو دیکھ کے کہتا ہے. مجھے ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو آپ کے لوگ ہر جگہ سجدہ اور ہر چیز کو چومنے لگتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے دین کا آفیشیل سٹیٹس ہے یا نا آفیشیل سٹیٹس ہے. میں نے کہا ہم آپ کو باتیں بتا دیں اگر آپ ہمارے علماء میں سے کسی کو کرتا دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے ورنہ نہیں. اب آپ بولتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں لیکن چپ رہتے ہوئے مجھے بتائیے کون سی شریعت میں ہے؟ اگر آپ کو ایسے کسی کو برا لگے مجھے معاف کر دیں،
فیس بک پہ اور جہاں پر بھی کوئی میری تقریر سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، برا لگے تو معاف کر دیں. مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے کہ امام حسین کے حرم سے حضرت عباس کے حرم تک اس طرح رینگتے ہوئے جاؤ کہ تمہارے ہاتھ پیر گھٹنے تمہارے گال تمہارا ماتھا سب خونی ہو جائے؟ مجھے ایک ریفرنس دے دیں میں قبول کرنے کے لیے تیار. کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہی تو فرق تھا ہمارے دین میں اور دوسرے مکتب میں کہ دوسرے مکتب میں جس کو جو مرضی آئے لے کر آ جائے. ہمارے مکتب میں لمیٹیشن ہے، جب تک معصوم سے چیز نہیں آئے گی وہ نہیں ہوگی. ویسے آپ کو کرنا ہو آپ کریں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ دین کا پارٹ ہے، بہت سی نیازیں ہم کرتے ہیں کریں. کیوں؟ اس سے کہ مستحب ہے مومن کو کھانا کھلانا، آپ نیت کریں مومن کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن جب آپ دین کے نام پر کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، آج ہم نے ان چیزوں کو الگ نہیں کیا اور کلیئر پکچر نہیں دی تو اس شیشے پہ بھی نا اگر 3 دن کپڑا نہ لگے تو مٹی آ کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا اور پھر گندگی آنا شروع ہو جاتی ہے. میرے مولا کی ولادت کی رات آپ سب کو مولا کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا را کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے 2 بار چیک کر لیجیے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور تکلف کے ساتھ نہیں، علماء سے کہیں ہم آپ کی بات کہیں پہنچائیں گے نہیں، ہم خود کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ ہمیں بتا دیں. اور یہ بھی نہیں ہوگا کل جا کے کہ فلاں مولانا نے کہا تھا کہ وہ بیچارے پھر ان کی ایک صاحب کے لیے جو اس وقت پنجاب میں مشکل ہوئی ہے انہوں نے بڑی فرینکلی ایک چیز پہ بتا دیا، وہ جناب انہوں نے محبت پہ کہ دیکھو وہ تو کتنے جرأت والے ہیں. آج نتیجہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے انہوں نے مشکل کی ہوئی. اس لیے خدا را نمبر 1 عدل کے نظام کو قائم کریں. نمبر 2 اگر توحید کے نظام کو آپ نے قبول کیا تو یہ امامت کا بھی نظام ہے، یہ نبوت کا بھی نظام ہے، یہ قیامت کا بھی نظام ہے. اور کسی بھی عمل کو، اور معذرت میں نے کچھ ٹائم ایکسٹرا لے لیا، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کو سرٹیفائی کر لیں. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں، منقبت پڑھی جائے گی. عمل ام داؤد پہ بات آئی، چلے عمل ام داؤد کو فعلا چھوڑ دیتے ہیں. لذت و رغائب کی بات آئی، مجھے فون آیا تھا کسی مولانا نے مجھے میسج کیا ہے کہ لذت و رغائب کی جو نماز ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے. میں نے کہا پھر مولانا میں کیا کروں بتائیے. میں نے آپ بتائیے سند ہے یا نہیں. میں نے کہا دیکھیں جب سینئر علماء نے لکھا ہے تو آپ مستحب اور غیر مستحب کو چھوڑ کے قربتاً الی اللہ کی نیت سے نماز پڑھ لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر آپ اس کو آپ کی نظر میں یہ مستحب نہیں ہے، میں بھی یہ ریکویسٹ نماز جمعہ کے بارے میں مجھے لوگ آگے کہتے ہیں مولانا نماز جمعہ ہم کیا کریں، مستحب پڑھیں واجب پڑھیں. میں کہتا ہوں آپ تمام عبادتوں کو قربتاً الی اللہ کر لیں تاکہ جو آپ کو شک آتا ہے وہ شک دور ہو جائے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب مسجد بقیت اللہ بنی تب مسجد یسرف اور بقیت اللہ میں وہ علماء موجود، حتی مولانا افتخار عابد نقوی صاحب اللہ ان کے والد کو رحمت کرے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ خود گواہ کہتے ہیں ہم نے خود اس وقت دیکھا تھا کہ ڈسٹنس پورا تھا، اب ڈسٹنس ختم ہو گیا تو اب جو 800,000 لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ آپ چلے جائیں. پھر میں نے مراجع کرام سے رابطہ کیا، میں نے کیا کیا جائے. انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ واجب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو جس نماز جو پہلے کھڑی ہو گئی وہ پہلے کھڑی ہو گئی، لیکن اگر آپ واجب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، قربت اللہ کی نیت سے پڑھیں تو نمازیوں کو کہتے ہیں کہ 4 رکعت ظہر کی قربت اللہ کی نیت سے پڑھ لیں، آپ کا پرابلم سولو ہو جائے. مسئلہ کام ہوا تھا فیصل آباد میں. یہ تو خیر مسجد ایسا کی بات ہی بالکل بہت بڑی جگہ ہے، بقیت اللہ تو اس کے سامنے بہت ہی چھوٹا ہے. فیصل آباد میں 2 مسجدیں تھیں اور دونوں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی نماز جمعہ، اور باقاعدہ ڈر تھا کہ دونوں مسجد والوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ ہو جائے. میں نے مرض تقلید کو رابطہ کیا اور رابطہ کر کے میں نے کہا کیا حل ہے. انہوں نے کہا بہت آسان ہے، آپ قربتاً الی اللہ کی نیت سے نماز پڑھائیں ظہر کی جمعے کی اور 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو آپ نے وظیفہ پورا کر دیا. تو شریعت میں اگر کہیں آپ کو شک ہے تو وہاں آسانی دے دی گئی، لیکن جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ شریعت نے کہا ہی نہیں ہے تو اس کو جب آپ اپنی طرف سے انجام دینا شروع کرتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک پوسٹر دکھاؤں ابھی یہاں پر جو 13 رجب کی مناسبت سے پرنٹ ہوا ہے تو آپ کا دل جائے گا آپ یہیں پر خودکشی کر لیں. نہیں معلوم میں کیسے برداشت کر لیا. میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو کیا کرنے جا رہے ہو، خدا را دین سے مذاق نہ کریں. یہ پیغام آپ کو نہیں دے رہا، آپ دیندار لوگ ہیں، آپ کے تھرو لوگوں کو دے رہا ہوں. خدا را دین سے مذاق نہ کریں،
اگر آپ کو امیر علیہ السلام کی ولادت سیلیبریٹ کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 سال پہلے خراسان میں مومن لڑکوں نے مل کر ان لوگوں کو مار بگایا تھا جنہوں نے اس دن ڈانس پارٹی رکھی تھی. لیڈیز اور جینٹس وہاں پر گولی چلی ہے، ہمارے مومن نے زخم برداشت کیے ہیں لیکن اس کو روکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر اس طرح سے تمہیں کرنا ہے تو کیا امیر المومنین راضی اس طرح سے؟ کیا واقعی ہم امیر علیہ السلام کو اس لیے چاہتے ہیں اس طرح؟ اور افسوس اس بات کا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب خوشی میں تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. کیا رکھیے گا، خوشی ہو یا نہ ہو، بس میں ختم کیا. دونوں میں جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام کی سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر لیں ہمیں کوئی کام انجام دینے کی اجازت نہیں. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور بھی زیادہ فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. صاحبان روزی کی روزیوں میں برکت عطا فرما. پالنے والے ہماری نسلوں کو اہل بیت کی محبت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما. زخمیوں اور بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے دلی حاجات کو روا فرما. اے رب العزت عید کی رات ہے، تجھ سے عظیم عیدی مانگتے ہیں، جو بھی ہم سب کے حق میں بہتروں میں عطا فرما دے. جن بیٹے بیٹے کی شادی کی عمریں پہنچی ان کے وسیلے فراہم فرما دے. پانے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں مومنین ہیں، چاہے وہ شام میں ہو، لبنان میں ہو، بحرین میں ہو، یمن میں ہو، افغانستان، پاکستان، کشمیر میں اس وقت ظلم ہو رہا، پالنے والے عراق، ایران، ہر جگہ مومنین کے خلاف سازش ہو رہی. پالنے والے مومنین کی جان مالاتوں کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نابود فرما دے. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ علماء کرام براج اعظام رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما دے. اے رب العزت بہترین عیدی زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما دے.